الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ ناظرین و سامعین، ہم جب تھوڑا پیچھے جاتے ہیں، یعنی اپنے بابا اپنے دادا تک جاتے ہیں، تو ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن پاک پڑھا جاتا تھا۔ ہمارے گھروں سے خصوصاً صبح کے وقت قرآن کی صدائیں آیا کرتی تھیں۔ اچھی طرح مجھے یاد ہے میرے بابا رحمہ اللہ تعالی صبح صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد جب واپس آتے تھے تو قرآن پاک کی ضرور تلاوت کرتے تھے اور بآواز بلند تلاوت کرتے تھے۔ اور ماں جی کو بھی دیکھا، وہ تو الحمدللہ اب تک بھی معمول ہے کہ صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد عشاء تک مصلی پہ بیٹھے ہیں اور قدر بآواز بلند اور کبھی آہستہ جب ضرورت ہو اس کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اگر ہم مسلمان مجموعی طور پر اگر دیکھیں، آج کے حالات کو دیکھیں تو میرے عزیزو، آج ہمارے گھروں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ختم ہو چکی ہے۔ ہمارے گھروں میں تلاوت کب ہوتی ہے؟ جب ہمارے گھروں میں اللہ نہ کرے کوئی فوت ہو جاتا ہے، تب آؤ جی قرآن پاک پڑھیں، یا کوئی مشکل آ جائے، دکھ آ جائے تو پھر دو چار عورتیں اکٹھی ہو بیٹھتی ہیں، یا مدرسے چلا جاتا ہے بندہ، دو چار لڑکے لے کر، حافظوں کو لے کر قرآن پاک کا ختم کرا لیا۔ جب فوتگی ہو یا جب کوئی دکھ پہنچے تب ہم ختم قرآن کرتے ہیں، ورنہ قرآن پاک ہمارے گھروں سے نکل چکا ہے، تلاوت سے محروم ہو چکے ہیں ہمارے گھر۔ اگر میں ایک بات کہوں تو شاید بے جا نہ ہو کہ آج ہمارے گھر جو ہیں وہ محض ریسٹورنٹ ہیں یا سینما کا منظر پیش کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ریسٹورنٹ میں کیا ہوتا ہے، سرا میں کیا ہوتا ہے، بندے رہائش رکھتے ہیں اور اسی میں کھانا پینا ہوتا ہے۔ بس آج بھی ہم نے اپنے گھروں کے اندر صرف رہائش رکھی ہوئی ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور پھر صبح صبح نکل گئے کام پہ، شام کو پھر آ گئے، ریسٹورنٹ ہے، یہاں کھانا بھی مل جائے گا، یہاں بستر بھی مل جائے گا، یہاں پر رہائش بھی مل جائے گی، پنکھا چلتا ہوا مل جائے گا، اگر کوئی مالدار ہے تو اے سی وغیرہ بھی مل جائے گا، گاڑی والا ہے تو اس کو گیراج بھی مل جائے گا۔ ریسٹورنٹ ہے ہمارا گھر، بن چکے ہیں ہمارے گھر ریسٹورنٹ۔ یا یہ ہے کہ سینما، بڑی بات کہہ گیا ہوں، شاید آپ میں سے بعض ذرا چونک گئے ہوں کہ یہ کیا کہہ گیا۔ جی ہاں، پہلے ایک وقت ایسا ہوتا تھا کہ ہم جب بچے ہوتے، چھوٹے ہوتے تھے، تو وہاں شہر کے اندر مخصوص جگہیں ہوا کرتی تھیں جہاں پر فلمیں دکھایا کرتے تھے، جن کو سینما کہا جاتا ہے۔ آج میرا اپنا موبائل ہے، میرے اگر اولاد میں سے 4 ہیں، ہر ایک کے پاس ٹچ موبائل اپنا ہے، میرے اہلیہ کے پاس اپنا موبائل ہے، یعنی گھر کے جتنے بالغ افراد ہیں ہر ایک کے پاس ٹچ موبائل موجود ہے۔ اور جب شام کو بیٹھتے ہیں، یہ عمومی ایک بات عرض کر رہا ہوں، ایک عمومی بات یہ عرض کر رہا ہوں، اپنی ذات پہ میں نے یہ بات کہی ہے، ورنہ الحمدللہ ایسا نہیں ہے، لیکن مجموعی جو کیفیت ہے، گھر کے جتنے بالغ افراد ہیں ہر ایک کے پاس موبائل موجود ہے۔ اور جب شام کو بیٹھتے ہیں تو حال احوال نہیں ہوتا۔ ہمارے گھروں سے ٹی وی تو نکل چکا ہے، لیکن ہمارے ہاتھوں میں سمارٹ ٹی وی آ چکا ہے، سمارٹ فون، سمارٹ ٹی وی آ چکا ہے۔ ہر آدمی اپنے من پسند فلمیں بھی دیکھ رہا ہے، من پسند گانے بھی سن رہا ہے، اور من پسند ڈرامے بھی دیکھ رہا ہے۔ کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ایک ٹی وی ہوا کرتی تھی تو لوگوں کو، والدین کو پتہ ہوتا تھا کہ اس پہ کیا پروگرام چل رہا ہے، اور اگر سینما ہوتا تھا تو اس میں بھی پتہ ہوتا تھا کہ آج کون سی فلم ہے،
لیکن آج جو اینڈرائڈ موبائل ہیں، سمارٹ ٹی وی، سمارٹ موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہیں، والدین کو پتہ نہیں، بھائی کو پتہ نہیں بھائی دوسرا کیا دیکھ رہا ہے، بہن کو پتہ نہیں ماں کیا دیکھ رہی ہے، ماں کو پتہ نہیں ہے کہ بہن کیا دیکھ رہی ہے۔ آج ہمارے گھر اللہ معاف کرے یا تو ریسٹورنٹ ہیں یا سینما ہیں، منی سینما۔ برکتیں کہاں سے آئیں گے؟ ایک کمانے والا ہوتا تھا، درجن بھر افراد کو ایک کمانے والا کافی ہوتا تھا، اللہ اس میں برکت دیتے تھے۔ آج درجن بھر کما رہے ہیں اور پھر بھی پوری نہیں ہو رہی۔ کیا وجہ ہے؟ ہمارے گھر سے برکتیں کیوں روٹھ گئی ہیں؟ ہماری زندگیوں سے برکتیں کیوں روٹھ گئی ہیں؟ ہماری عمروں سے کیوں برکتیں روٹھ گئی ہیں؟ ہمارے اعمال سے برکتیں کیوں روٹھ گئی ہیں؟ ہمارے مال سے برکتیں کیوں اٹھ گئی ہیں؟ ہماری اولادوں سے برکتیں کیوں اٹھ گئی ہیں؟ نہیں سوچا نا؟ یہی وجوہات ہیں کہ قرآن پاک فوتگی پہ پڑھتے ہیں ہم، قرآن پاک کی زیارت فوتگی پہ ہوتی ہے، ہمیں تسبیح اٹھانے کی توفیق نہیں، کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق نہیں، کلمہ شہادت پڑھنے کی توفیق نہیں، درود پاک پڑھنے کی توفیق نہیں، استغفار کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ کیسے برکتیں آئیں گی عزیزو؟ خدا را اپنے گھروں کو ریسٹورنٹ نہ بنائیں، خدا را اپنے گھروں کو سینما ہال نہ بنائیں، بلکہ ان کے اندر روزانہ کی بنیاد پر اللہ کی رضا کے لیے قرآن پاک کی ضرور تلاوت کیجیے، جتنا ہو سکے وقت کے مطابق قرآن پاک کی ضرور زیارت کیجیے، تلاوت کیجیے۔ اور جب گھر کے سربراہ تلاوت کریں گے تو گھر کے جو چھوٹے لوگ ہیں وہ بھی ضرور اٹھیں گے اور قرآن پاک وہ بھی اٹھا کے بیٹھ جائیں گے۔ کوشش کیجیے، آج سے ہمت کر لیجیے کہ روزانہ کی بنیاد پہ گھروں میں قرآن کی صدائیں بلند ہوں گی۔ کرتے ہیں عزم انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کی برکات نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے گھروں میں، ہمارے مال میں، ہماری جان میں، ہماری اولادوں میں برکت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔